بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتدریج عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام پر بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور فرمایا یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سارا دن کفار کے ساتھ جہاد کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی زنجیریں، مضبوط زنجیریں جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ کوئی بھی طریقہ یعنی کارگر نہیں ہو رہا، یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، اور دن بدن ہم پر زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں، تو اس حال میں انہوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قابو کرنے کے لیے آپ کی جو بیوی تھی اس کو لالچ دے کر، اس کو بہلا پھسلا کر مال و دولت کا لالچ دیا، اور لالچ دے کر کہا اگر تم حضرت شمعون کو قابو کر کے ہمارے قبضے میں دے دو تو ہم تم کو بہت زیادہ مال و دولت دیں گے۔ وہ دھوکے میں آ گئی، لالچ میں آ گئی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اسی طرح سوئے تو اس نے رسیوں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا، آپ کے سارے جسم کو جکڑ دیا۔ جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے اعضاء کو ذرا سی حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری رسیاں ٹوٹ گئیں، ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ تو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے اور یہ کیا کیا؟ وہ آگے جھوٹ موٹ بہانہ بنا کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو ویسے چیک کیا تھا، آپ کی طاقت کو آزمایا تھا۔ تو پھر ایک دن پھر اسی طرح آپ آرام کر رہے تھے تو آپ کی بیوی نے پھر آپ کو مضبوط وزنی لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا کہ چلو اس دن رسیاں تو توڑ لی تھی، آزاد ہو گئے تھے رسیوں سے، اب تو نہ آزاد ہو سکتے۔ تو لیکن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے پھر جناب جب بیدار ہوئے ذرا سا اپنے اعضاء کو حرکت دی، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے پھر مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے، اب کیا کیا؟ پھر وہ اسی طرح جھوٹ موٹ ہنستے ہوئے بہانہ بنا کر کہنے لگی کہ میں نے تو بس آپ کی طاقت کو آزمایا تھا کہ اس دن رسیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، آج کیا یہ زنجیریں بھی لوہے کی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی جب یہ بات سنی تو اس نے پے در پہ آپ پہ وار کیا نا، یعنی 2-3 مرتبہ ایسا کیا۔ آپ نے بالآخر ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ مجھ پر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے گیسوں کے، میرے بالوں کے،
وہ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے، مال و دولت نے اندھا کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے سرتاج کو، ایک عظیم شوہر کو، مطلب پھر آپ سوئے تو اس نے آپ کے گیسوں کے ساتھ آپ کی جو زلفیں جو کافی دراز تھیں، تقریباً زمین تک جاتی تھیں، چونکہ آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، بنی اسرائیل کے بندے تھے، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام الگ تھے، ہمارے لیے الگ ہیں۔ ہم میں سے اگر کسی نے زلفیں رکھنی ہو تو زلفیں صرف زیادہ سے زیادہ کندھوں تک رکھ سکتا ہے، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، عورتوں سے مشابہت ہے، حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ الغرض حضرت شمعون رحمۃ اللہ کی جو زلفیں کافی دراز سی زمین تک تھی، اس نے اس دن بات تو ساری سمجھ لی تھی، اس نے پھر یہ کیا کہ آپ کی زلفوں کے ساتھ، آپ کے گیسوں کے ساتھ آپ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، اور جب باندھا اور ادھر کفار بد اتوار کو ادھر ان کو بھی بتا دیا، اور کفار آئے، کفار نے آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ آپ کے کان، ناک، ہونٹ اور آپ کا مسئلہ کر دیا، آپ کو نہایت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ جب یہ ساری بات بیان کی گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے آئی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کئی لوگوں کو حسرت ہوئی کہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، اب 1000 مہینے، یہ 83 سال اور 4 مہینے یہ بنتے، اور 83 سال 4 مہینے انہوں نے اس انداز سے گزارے تھے، اس انداز سے عبادت کی تھی، جبکہ ہماری تو عمریں اوسطاً 60-70 سال ہیں، تو 60-70 سال جب اوسطاً عمریں ہیں تو 83 سال 4 مہینے اس انداز سے عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ کریم جل جلالہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھا کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2014 ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام اور رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور فرمایا کہ اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔